اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ایمان لانے والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے خلفاء راشدین کے تعلق سے جو سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، اور یہ چھٹا پروگرام، تو ہم لوگ جہاں پہنچے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے جو 4 چیلنجز آئے تھے، ان کو انہوں نے بحسن خوبی جو ہے ٹیکل کر لیے تھے، اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالمی رسالت کا معاملہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی طور سے عرب کے طرف آئے تھے اور عمومی طور سے پوری دنیا کے لیے آئے تھے، تو دونوں طرف جو ہے دین کو بڑھنا تھا۔ اس میں جو ہے ایک پرابلم یہ تھا کہ یہ سعودی عرب ہے، یہاں پہ مکہ ہے، مدینہ ہے، اور یہ جزیرے نما پورے عرب میں جو ہے اسلام غالب ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جو تھوڑا سا پرابلم آیا تھا، اس کو بھی انہوں نے اچھے سے کنٹرول کر لیے تھے۔ اب یہ تھا کہ اس کا انٹرنیشنل فیز چالو ہونے والا تھا۔ تب انٹرنیشنل فیز چالو ہونے میں 2 بہت بڑا پرابلم ہے کہ رائٹ سائڈ میں جو ہے پرشین امپائر مضبوطی کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی، اور لیفٹ سائڈ میں جو ہے رومن امپائر، اور دونوں 1000 سال سے اوپر کی امپائر تھی۔ تو یہ جو ہے میں بورڈ پہ بنا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ ایران ہے، اور یہ پورا جو ہے آپ سمجھیے رومن امپائر، رومن، اور یہ پرشین امپائر۔ اور یہاں جو ہے یمن ہے، عمان ہے، UAE ہے، یہ قطر ہے، یہ بحرین ہے، یہاں پہ جو ہے کویت ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہاں پہ تبوک ہے۔ تو یہ جو سمجھے یہ پورا جو ہے یہ پورا جزیرہ نما عرب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض ہے، یمن کی راجدھانی جو ہے صنعاء ہے، عمان کی راجدھانی مسقط ہے، UAE کی راجدھانی جو ہے ابوظہبی ہے، قطر کی راجدھانی دوحہ ہے، بحرین کی راجدھانی منامہ ہے، کویت کی کویت سٹی ہے۔ یہ 2 جو ہے اس کو 2 حصے میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ عراق اور یہ شام۔ لیکن اس زمانے میں شام سمجھیے کہ 5 کنٹری، کہ شام ہی کے اندر لبنان بھی آج کا جو ہے، شام ہی کے اندر جو ہے اردن بھی جس کو جارڈن بولتے ہیں، اور شام ہی کے اندر جو اسرائیل بھی، اور شام ہی کے اندر جو فلسطین بھی، اور سیریا جو ہے وہ خود بھی۔ تو اس میں سے جو ہے یہ بعد میں بٹوارا ہوا ہے۔ تو عراق کی راجدھانی بغداد ہے، اور شام کی راجدھانی جو ہے دمشق ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ آگے جانے کے لیے یہ 2 امپائر تھے، اور ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ یہ سمجھے ترکی ہے، اس کی راجدھانی انقرہ ہے۔ تو اب یہ رومن امپائر اگر مضبوط ہو جاتی تھی، کوئی بہترین بادشاہ اس کو مل گیا، تو یہ جو ہے طاقت بڑھاتے بڑھاتے وہ یہاں تک آ جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی یہاں تک آ جاتے تھے۔ اور اگر پرشین امپائر اگر مضبوط ہو گئے، اس کو کوئی اچھا بادشاہ مل گیا، تو یہ جو ہے
آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے ادھر آ جاتے تھے. یہ ادھر سمجھے کہ مصر ہے، ادھر لیبیا ہے ادھر. تو یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے چلا آ رہا تھا. رومن امپائر کے بارے میں پچھلے درس میں بتایا تھا کہ 2200 سال سے جو ہے وہ امپائر ٹکی ہوئی تھی، اور پرشین امپائر جو ہے 550 BC میں قائم ہوئی تھی اور 651 میں ختم ہوئی ہے. سمجھیے کہ 1200 سال. اتنے دنوں سے انسانیت پیچھے چلی آ رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان دونوں امپائر کے جو ہے ظلم کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے. کس کے ذریعے قائم کرائیں گے؟ اپنے رسول کے ذریعے قائم کرائیں گے. تو اب یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں فتح کر کے دے دیا ہوں اور ایک مضبوط ٹیم بنا دیا ہوں. اب وہ ہمارے شاگرد جو ہے وہ اس چراغ کو آگے بڑھائیں گے. تو اب یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینہ 8-10 مہینہ تو اسی میں لگ گئے کہ یہاں جو کاؤنٹر ریولوشن بغاوت شروع ہو گئی تھی اسی کو دبانے میں لگ گئے. اس کے بعد اب انٹرنیشنل فیز شروع ہو. تو اب آج ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ اسلام جزیرے نما عرب سے کیسے نکلا. تو اس میں پہلے بریفلی آپ سمجھ لیجئے، بعد میں ہم لوگ رنگ بھر لیں گے اس میں، کہ پہلے نمبر پر عراق کو ٹارگٹ کیا گیا. عراق جیسے فتح ہوا تو پھر اس کے بعد شام کو فتح کیا گیا، اور شام جیسے فتح ہوا پھر ایران کو فتح کیا گیا، اب پھر ایران جب فتح ہوا تو پھر مصر کو فتح کیا گیا، اور پھر اس طرح آگے معاملہ بڑھا. تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم عراق کے فتح کے بارے میں بات کریں گے. تو وہ کیسے ہوا شروع. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے جو فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمامہ میں لڑ رہی تھی مسیلمہ کذاب سے، آخری فیصلہ کن جنگ تھی. تو یہاں پہ خالد بن ولید تھے. اب ادھر بھی فوجیں آئی ہوئی تھی، ادھر بھی آئی تھی، ادھر بھی، ہر جگہ. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ 11 فوجیں روانہ کیے تھے، اور اس کا جو ہے ایک جو ہے کمانڈ جو دیے تھے وہ خالد بن ولید کو دیے تھے. تو ہر جگہ جنگیں چل رہی تھی. تو اس میں کیا ہے، یہاں پہ جو بحرین کا ایریا تھا، کویت تو بعد میں بنا ہے، یہ بحرین کا جو ایریا تھا یہ سمجھے کہ ایران کے بارڈر سے ملتا تھا. تو یہاں پر ایک صحابی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے. ان کا نام تھا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہاں پہ آئے کہ یہاں پر جو باغی لوگ ہو گئے تھے ان کو جو ہے نپٹنے کے لیے کہ فوراً جو ہے ایران کے جو بادشاہ تھے کسرا، ان کی مدد کی طرف وہ لوگ دوڑ گئے کہ بچائیے ہم کو، جو ہے مارنے آ رہے ہیں ہم مسلمان لوگ. اس نے جو ہے ایک چھوٹی سی فوج بھیج دی کہ جاؤ تم مدد کر دو ان کی. تو اس لحاظ سے جو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاملہ تھوڑا مشکل ہو گیا. لیکن یہیں پر جو ہے عراقی کے بارڈر پر جو ہے ایک قبیلہ تھا، شیبانی قبیلہ، بنو بکر. اس میں سے اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مثنی بن حارثہ شیبانی. اب یہ اتنے فیمس صحابی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. ان کا پورا قبیلہ جو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر کے پھر اپنے ایریا میں چلے گئے تھے. جب دیکھے کہ ادھر حق و باطل کی جنگ شروع ہے تو فوراً آیا اور علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دی. اور یہ بہت جاں باز انسان تھے، لہذا جب وہ طاقت کے ساتھ جو ہے ساتھ دیے ان کا، تو پھر جو ہے معاملہ کنٹرول میں آ گیا اور علا بن حضرمی جیت گئے. اب باغی لوگ ہار گئے. اب باغی لوگ جو آئے تھے پھر ایران سے سب وہاں واپس چلے گئے. اور آپ سمجھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے ہیں تو یہ بالکل جو ہے عراق پہ جو ہے پرشین امپائر کا کنٹرول تھا اور شام پہ جو ہے رومن امپائر کا کنٹرول تھا. یہ عرب جو آدھا آدھا بٹا ہوا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ذہن جا رہا تھا کہ میں ادھر سے شروع کروں معاملہ، رومن امپائر سے. لیکن حالات بن گئے پرشین امپائر کی طرف کہ دونوں میں سے کس کو چھیڑیں، کیونکہ دونوں کو ساتھ میں نہیں چھیڑ سکتے. دو طاقت مل جائے گی، وہ بھی سپر پاور، ایک ہی سے نپٹ لیجئے تب بھی بہت بڑی بات ہے. جائے کہ دو سے لڑیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خواہش تھی کہ ادھر سے لڑو. کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادھر ہی سے اسٹرگل شروع ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ سفیر کا اس نے قتل کر دیا تھا. اس کا بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں جو بھیجے تھے، جنگ موتا ہو گیا. لیکن پھر جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، لیکن وہ جو ڈرا میچ ہو گیا. اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری وقت میں جو اسامہ کا لشکر بھیجے تھے، تو یہ چاروں پانچوں کمپین جو ہے رومانی امپائر سے ہوا تھا. ادھر پرشین امپائر والے نے جو ہے
کیا ہوا تھا کہ اس نے خط پھاڑ دیا تھا، لیکن ان کے لوگوں نے ہی اس کو خسرو پرویز کو مار دیا، تو لہٰذا یا تو خود ہی خانہ جنگی تھی، تو اس سے ادھر جو معاملہ چلا نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ یہ بارڈر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اوپن کر دیے ہیں، تو ہم جو ہے اسی کو نپٹتے ہیں جدھر سے راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ہیں۔ لیکن حالات بن گئے کہ ادھر سے معاملہ ہو گیا۔ اب حالات معاملہ کیا ہوا کہ بعد میں ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں، عراقی سے کرنا زیادہ صحیح۔ یہی مثنیٰ بن جو ہے مثنیٰ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے مدینہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ کہے کہ دیکھیے یہ تو پورا ماشاءاللہ جو ہے جزیرہ نما عرب جو ہے کنسولیڈیشن ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایران والے آپ کو برابر پرابلم کریں گے۔ یہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب جو آغاز کرنا ہی ہے تو آپ مجھے خالی آرڈر دے دیجئے، بس اجازت دے دیجئے، میں اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لے کر کے ہی ان کی جو ہے حالت خراب کر دوں گا۔ خالی آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ خلیفہ آپ ہیں، کہیں بھی جو ہے جنگ کرنی ہے تو آپ کی اجازت لگے گی، خالی آپ پرمیشن دے دیجئے، میں اپنے ہی بندوبست کروں گا، سامان وامان سب، اور ان کا بارڈر سے تو حالت خراب کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ یہ میرا اپنا ایریا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ بات بالکل معقول ہے، چلو گو ہیڈ، شروع کرو، ہم بھی تمہاری مدد کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ اجازت دے دی تو تم کو اپنے حوالے چھوڑ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ادھر سے جو ہے فیصلہ ہوا کہ پہلے پرشین امپائر کی نپٹا جائے، اور اس میں کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے اگر عراق فتح ہو جاتا ہے تو یہ بارڈر سیل ہو جائے گا، مسلم مجاہدین مسلم فوج جو ہے یہاں پہ آگے بیٹھ جائے گی، تو کبھی بھی کچھ بھی معاملہ ہو تو ادھر کی فوج ادھر نہ آئے گی، ادھر کی فوج ادھر نہیں آئے گی، کیونکہ اسلام نے مزاج بنایا تھا کہ کافر کتنا بھی آپس میں جنگ کرے، وقت آنے پر تمہارے خلاف وہ ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ پرشین امپائر رومن امپائر لڑ رہے ہیں تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ، کبھی بھی ان دونوں کا حالت خراب ہوگی، دونوں ایک ہو جائیں گے، پھر تم کو دبا دیں گے۔ لہذا ان کا دماغ چلا کہ پہلے یہ بارڈر سیل کر دیں، یہ بارڈر اگر سیل ہو گیا تو پھر ہم ادھر سے جو ہے شروع کریں گے، تو یہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ پائیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ پہلے بارڈر سیل کر دیں۔ اس کے لیے جو ہے صرف مثنیٰ بن حارثہ سے تو کام نہیں چلے گا، لہذا انہوں نے ادھر کا پسپونڈ کیا، پہلے عراق کا جو ہے دھیان دیا۔ عراق کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے دجلہ فرات، ما بین النہرین، میسوپوٹامیہ جو ہے ایک تہذیب تھی، اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ کریڈل آف سویلائزیشن، بہت ساری تہذیبیں وہاں جنم لی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 فوج تیار کی، اور 2 فوج کے 2 سپہ سالار بنائے، اور کس کو بنائے؟ نمبر 1 خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری فوج کے کمانڈر بنائے ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ۔ اور دونوں کو جو ہے کچھ فوج دیے، اب بولے کہ آپ جائیے اور عراق کو ٹیکل کیجیے۔ اور عراق کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ کیا بتایا کہ خالد بن ولید ابھی یمامہ میں تھے، ان کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ ادھر چلے جائیے مثنیٰ کی طرف، اور یہ ایاز بن غنم جو تھے وہ یہاں پہ تھے، نباج جگہ کا نام تھا، تو ان کو بولے آپ ادھر سے چلے جائیے، اور ان کو بولے کہ آپ ڈائریکٹ ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر سے اٹیک کیجیے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آپ نیچے سے اٹیک کیجیے، اور یہ ادھر دجلہ ہے ادھر فرات ہے، تو فرات کے کنارے کنارے جو ہے وہ ایک ایک شہر فتح کرتے چلے جائیے، اور یہاں پہ بیچ میں جو ہے وہ ہیرا ہے، یہ جو ہے سمجھے کہ عراق کا جو اس وقت دل کہلاتا تھا، ہارٹ آف عراق، اور یہاں پہ جو ہے کسرا کا فوجی اڈا تھا عراق میں، اور اس کا اپنا جو کیپٹل تھا وہ تو یہاں پہ تھا مدائن میں، تو یہاں پہ تو بعد میں آیا جائے گا، پہلے عراق فتح ہو جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ نیچے سے عراق میں فتح کرتے اوپر چڑھیے اور ہیرا کو ٹارگٹ بنائیے، اور ایاز بن غنم کو بولے کہ آپ اوپر سے نیچے آئیے اور آپ بھی ہیرا کو ٹارگٹ بنائیے، اور دونوں بھائی آ کر کے ہیرا میں مل جائے، اور جو پہلے اگر پہنچ جائے گا فتح کرتے کرتے ہیرا، تو وہ جو ہے اپنے بھائی کا جو ہے امیر کہلائے،
یعنی پھر دونوں فوج آگے ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو پھر امیر کون بنے گا؟ تو جو کامیابی حاصل کرے گا وہ. پھر جیسے تم کو ہیرا فتح ہو جائے تو پھر ایک بھائی یہیں پہ رہ جائیں گے اور دوسرے بھائی جو ہے پھر مدائن کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیں. تو یہ ٹارگیٹ جو ہے چھوٹا سا دیے کہ ایسے آپ لوگ آگے بڑھیں. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نکلے تو ویسے ہی جو ہے یہاں پہ جو ہے مثنہ بن حارثہ تو جنگ چھیڑ چکے تھے، لیکن جنگ چھیڑنے کو چھیڑ دیے لیکن ان کو فوج کی کمی محسوس ہوئی. تو فوراً اپنے بھائی مسعود بن حارثہ کو بھیجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تھوڑی سی فوج اور دے دیتے تو اچھے سے ہم ٹیکل کر لیتے. تو جیسے یہ خط آیا ویسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آلریڈی میں تمہاری مدد کے لیے بھیج چکا ہوں فوج اور خالد بن ولید کو بھیجا ہوں. تو آپ جو ہے اگر تمہارے پاس پہنچنے ہی والے ہیں تو پہنچیں تو ان کا شاندار انداز میں استقبال کرنا اور پھر عمارت ان کے لیے خالی کر دیں، کیونکہ خالد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی شان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں وہ ظالم پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. تو تم ان کے لیے جو پوزیشن چھوڑ دینا اور ان کی قیادت میں لڑنا تم. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے ہیں تو ان کو لگا کہ گیم تو اور بڑا ہو، تو انہوں نے پھر ایک اور لیٹر لکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں تو یہیں یمامہ سے ادھر مڑ گیا ہوں، لیکن یہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے مثنہ بن حارثہ کے پاس جو فوج تھی اور 3 مسلم لیڈر اور بھی لڑ رہے تھے چھوٹے چھوٹے، ان تینوں کو بھی دعوت دیے، وہ تینوں بھی جمع ہو گئے. تو مثنہ بن حارثہ وہ تینوں چاروں مل کر کے جو فوج جمع ہوئی وہ مشکل سے 8000 ہوئی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرف سے جو لے کر کے آئے تھے مدینہ سے وہ 2000 تھے، تو 10,000 فوج ہوئی. اور یہاں پر ربیہ قبیلہ تھا تو اس میں جا کر کے جو ہے گھوم کر کے لوگوں کو شوق دلائے تو وہاں سے جو ہے لوگ 8000 تیار. تو کل ملا کر کے 18,000 فوج تیار ہوئی عراق کو فتح کرنے کی. کیونکہ جاتے وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا کنڈیشن سخت لگا دیے تھے. بولے تھے کہ دیکھیں یمامہ سے جا رہے ہو تو جو تمہارے ساتھ جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف یا اور پہلے سے لڑ رہے ہیں 10 مہینہ سے، اب اس میں سے کوئی مجاہد گھر واپس جانا چاہے تو تم زبردستی مت کرنا. کوئی تھک گیا ہوگا تو یہ نہیں اب عراق فتح کر کے ہی گھر جائیں گے، ایسا نہیں. جو خوشی خوشی جانا چاہے اس کو لے لینا ساتھ میں، کوئی نہیں جانا چاہے تو اس کو گھر جانے دینا. نمبر 1. نمبر 2، ان ایریا میں کوئی خوشی سے شامل ہونا چاہے تو ان کو شامل کر لینا، لیکن کوئی نہیں شامل ہونا چاہے تو اس کو فرض مت قرار دینا. یعنی صرف جو شوق والا آدمی ہے اسی کو لینا. نمبر 3، ان میں سے جن سے جو ہے تم جو ہے جہاد کیے ہو مرتدین لوگوں سے، اب وہ لوگ اب توبہ کر لیے ہیں تو توبہ کرنے والے میں سے کوئی کہے کہ میں بھی اب جانا چاہتا ہوں تو نہیں، کہنا کہ نہیں آپ ابھی رہیے، آپ کا ایمان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھا جائے گا. یعنی بالکل سالڈ لوگوں کو آ کر لے کر کے جائیے کہ جس کے دل کی پکار ہو کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شے. تو آپ یقینی بات ہے اتنی چھلنی جب لگا دیں گے تو آپ کو فوج کتنی ملے گی. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا جو ہے سمیٹنے مٹنے کے بعد کل ملا کر کے کتنا ملا؟ 18,000. اور یہاں جن سے ٹکراؤ ہے ان کے پاس جو ہے لاکھوں میں اسٹینڈنگ آرمی ہے. تو آپ یقینی بات ہے کچھ تو ریشیو ہونا چاہیے نا. تو اس لحاظ سے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھے کہ دیکھیں مہم بڑا ہے، عراق کو چھیڑنا یہ سمجھیے کہ مد مکھی کے چھتے کو چھیڑنا ہے. تو چھیڑنا تو آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو آپ تھوڑی سی اور فوج دیجیے. لیکن اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مرتدین وغیرہ سے اور جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے جنگ کر کے تھک چکے تھے، لہذا جو ہے وہ بولے کہ ہمارے پاس فوج تو ہے نہیں، اب جو تھا میں تم کو دے چکا ہوں، لیکن تم ریکویسٹ کیے ہو تو میں ایک کو بھیجتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجے، ان کا نام تھا قعقاع بن عمرو تمیمی. ان کو بھیجیں کہ جاؤ بھائی خالد نے بلایا ہے تو آپ چلے جائیے. اب مدینہ میں ہی لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ناٹک کر رہے ہیں، خالد نے فوج منگایا ہے،
تو اب یقینی بات ہے کہ معاملہ زیادہ ہی ہوگا. تو اب آپ کہہ رہے کہ ایک آدمی چلے جا تم بھائی، تو یہ تو مناسب نہیں لگ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 1000-2000 تو بھیجیے. تو یہ ہسٹوریکل جملہ بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. کاکا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، 1000 کے برابر ہے. کاکا جیسا مجاہد جس لشکر میں ہوتا ہے وہ لشکر جو ہے مغلوب نہیں ہوا کرتی. تم کیا سمجھو، جاؤ تم. تو پھر یہ گئے. اب واقعی میں آپ پوری ہسٹری ابھی آگے بڑھے گی تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے رول نبھا دیا. اور سمجھے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ ذہن کتنا جو ہے وسیع تھا کہ آدمی کو بھی پہچاننے میں کتنا جو ہے وہ ماہر تھے کہ فوراً پہچان گئے کہ یہ بندہ جدھر رہے گا ادھر پاسوں بھاری رہے گا. لہذا یہ یہاں پہ آئے. اب یہاں پر جو ہے مثنی بن جو ہے شیبانی وہ ساتھ میں آ گئے اور پھر ایک مضبوط فوج بنائے اور یہاں سے شروع. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا معاملہ. ادھر ایاز بن غنم جو اوپر تھے تو ان کو تو بہت زیادہ کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے پہلے جمع ہوں گے کہاں پہ؟ ابلہ میں. یہ ابلہ ایک جگہ کا نام ہے جو ابھی کا بصرہ ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے پرانا شہر تھا. کہ ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہاں سے جمع ہونے کے بعد جو ہے فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دی. اب بولے کہ ہم لوگ جنگ کہاں پہ کریں گے؟ جنگ کریں گے حزیر کے چشمے پہ. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ یہاں سے ہیرا جانا ہے، ادھر ہے شہر، ادھر ہے ایسے. تو بولے کہ حزیر پہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں پانی کے چشمے پہ، اب وہیں پر ان سے جمع کریں گے. تو ابلہ ہی پر جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایران کا جو کمانڈر تھا اس کو ایک لیٹر لکھ دیے وارننگ والا. اور لیٹر لکھ دیے اور وہ لیٹر جو ہے کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. تم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ. اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو ہم سے صلح کر لو، جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے تو تم بھی سلامت میں رہو گے، تمہاری قوم بھی سلامت میں رہے گی. اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ایک ایسی فوج لے کر کے آیا ہوں جس کو موت اتنی پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے. اور یہ ان کا مشہور ڈائلاگ تھا، ہر جگہ وہ یہی تھریٹ دیتے کہ میں ایک ایسی فوج لے کے آیا ہوں جس کو موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز. تو اب فائٹ کرنا تھا، آ جاؤ. تو یہاں پہ جو جس کو لیٹر لکھے تھے اس کا نام تھا ہرمز. یہ تو خود ہی جو ہے بڑے پائے کا جو ہے بہادر انسان تھا. اس نے اپنا کسریٰ کو جو لیٹر پہنچا دیا کہ دیکھیے یہ عرب سے تھریٹ آیا ہے تو یہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں. لیکن وہ سوچا کہ جو ہے ادھر سے جب تک فوج آئے گی یہ عرب والے ہم سے کیا لڑ پائیں، لہذا ہم خود ہی جو ہے پہلے ہی ان کو نپٹ دیتے ہیں. اب گڈ نیوز جو کسریٰ کو بھیج دیں گے. وہ جو فوج آئی تھی نا تو آپ کی فوج کا میں انتظار نہیں کیا، میں خود ہی نپٹ کے جو ختم کر دیا. یہ مال غنیمت والا ملا ہے. لہذا یہ جو ہے وہ سینٹرل فوج کے انتظار کیے بغیر جو ہے اپنی ہی فوج لے کر کے میدان میں آ گیا اور حزیر کے مقام کے چشمہ پہ پہلے جو ہے براجمان ہو گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا کہ ارے ہرمز تو پہلے پہنچ گیا وہاں پہ اور پانی کو کیپچر کر لیا ہے، تو انہوں نے فوراً آرڈر دیا کہ نہیں اس جگہ پہ نہیں، پیدرا بدلو اور کازما پہ جا کے لڑیں گے. تو کازما ایک جگہ کا نام تھا، وہ بھی جو ہے پانی کا چشمہ ہی تھا. تو بولے کہ فوراً ادھر مڑ جائیں. اب جیسے ہی جو آرڈر دیے اور کازما کی طرف جا رہے ہیں کہ کچھ دیر کے پتہ چلا کہ جو ہے ہرمز وہاں بھی پہلے پہنچ گیا ہے اور پانی کیپچر کر چکا، کیونکہ وہ لوکل لوگ تھے اور یہ فورنر تھے. تو ان کو تو جو ہے شارٹ کٹ سب معلوم تھا، اور شارٹ کٹ مارا، فوج اتار دیا اور پانی کا چشمہ پہ قبضہ کر لیا. اب پھر فوج بولے کہ آپ کیا کریں؟ کہ نہیں آپ جو سامان وامان اتارو، اب یہیں پہ فائٹ ہو. لوگوں نے منع کیا کہ ارے جب پانی ہی نہیں رہے گا تو کیسے لڑیں گے، کیونکہ پانی کے بغیر تو نہیں لڑ سکتے. جنگ جو ہے ایک دن چلے یا ایک ہفتہ یا 10 دن، وہ کوئی اس کی گارنٹی جو ہے نہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ کا زیادہ جو ہے چینج کرنا جگہ مناسب نہیں ہے. پانی اس کو نصیب ہوگا جو صبر والا ہو، جو حق پہ ہوگا. اب صبر کی لڑائی، پورا رمضان کیوں جو ہے روزہ رکھایا جاتا ہے؟ یہ پریکٹس کے لیے نا، کہ کبھی موقع پڑ جائے تو 12 گھنٹہ تم جھیل جاؤ. تو یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ آپ کازما پہ ہی لڑائی ہو.
تو کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو سب لوگ یہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ دیا ان کا، اور جو ہے کل لڑائی ہونے والی ہے تو آج ہی بارش ہو گئی. تو خوب سب لوگ جو ہے نہا دھوا لیے اور جو ہے پانی پی وغیرہ لیے اور ایک دم فریش ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے کل فائٹنگ ہونے والی ہے، تو اس کے پاس تو بہت فوج تھی، ہمارے ڈبل فوج تھی. اور ہرمز جو ہے یہ چیٹنگ کرنے میں ماہر نمبر 1 تھا، ایک دم فیمس، کہ یہ سے جو ہے کوئی میدان میں نہیں جیتا، اس کے دھوکے سے چکمہ کھا جاتا. اور واقعی میں اس نے جو ہے گیم کیا. وہ کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے، جو اس کے بہترین فائٹر تھے 10-20 کو جمع کیا، اب کلوز ڈور میٹنگ کیا. اب میٹنگ میں کہا کہ دیکھو، عام طور سے جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے جنگ میں تو فوج ادھر رہتی ہے ادھر رہتی ہے، اب بیچ میں جو ہے ایک جو ہے ادھر سے نکل کے آتا ہے بہادر، اور ایک ادھر سے بہادر نکل کے آتا ہے. اب پہلے 1 to 1 ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر عام جنگ شروع ہوتی ہے. تو ایسے 1 to 1 میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر کا کوئی بہادر لڑکا نکلتا ہے، ادھر کا کوئی بہادر لڑکا نکلتا ہے، سپہ سالار نہیں نکلتا. جیسے جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. تو اسی طرح عام طور سے یہی اصول ہے، اور جب وہ دونوں کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری فوج بھیڑتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ دعوت مبارزت کے لیے میں خود میدان میں آؤں گا. اب میں نعرہ یہ لگاؤں گا کہ تم میں کا امیر کون ہے وہ آئے مجھ سے لڑنے کے لیے. یعنی ادھر سے جو کمانڈر آ رہا ہے تو ادھر سے کبھی کمانڈر آئے، تو یقینی بات ہے کہ خالد کمانڈر ہے، اور ان کا وکٹ ڈاؤن کر دیے تو جو ہے جیت تمہاری ہے. تو ایسا کرنا کہ جو ہے 1 to 1 لڑائی کے تو اصول یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑیں گے، اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے عام جنگ شروع ہوگی. لیکن ایسا کرنا کہ ہم جب دونوں لڑ ہی رہے ہوں گے نا، کہ تم 20-25 جو ہے لپک کے آ جانا، اور ہم جو اس کو انگیج کیے ہی رہیں گے. اب 20-25 لوگ دھوکے سے اس کو مار دینا، یعنی وہ جو 1 to 1 کا جو اصول ہے اس کو توڑ دینا. اب ایک مدد ٹوٹ گیا کون دیکھنے جاتا کیا ہوتا نہیں ہوتا. لہذا اس کی جو فوج تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے 1 to 1 ہو گئی، اور جیسے بیچ میں پکڑا پکڑی اٹھا پٹک ہوں گے اس میں ہم آ جائیں گے اور قتل کر دیں گے. پھر کس نے غلط کیا، جنگ تو دھوکہ ہی کا نام ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو ہے جب دونوں طرف فوج جو ہے تیار ہے تو وہ بیچ میں سے نکل کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ کون ہے تمہارا امیر، ہے ہم سے 1 to 1 کرنے کی ہمت؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مائنڈ نہیں بنائے ہوئے تھے، وہ تو سوچتے تھے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے یہ مسنہ بن حارثہ نکلیں گے یا کاکا نکلیں گے، یہ جائیں گے. لیکن اس نے نام لے لیا امیر آجا کون ہے. تو پھر انہوں نے بھی ایڈ لگایا گھوڑے کو، میدان میں کود گئے. تو وہ بھی جو ہے بہت مضبوط تھا ہرمز جو ہے، اور یہ بھی بہت مضبوط تھے. تو کافی جو ایکسچینج آف وار ہوتا رہا، لیکن بالآخر جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کو پٹک دیا. اب پٹک دیا، وہ جو ڈھال لیے ہوا تھا اسی ڈھال سے اس کو مچنے لگا. لیکن اتنا ہی ابھی جو تلوار رکھ کر کے اسی ڈھال سے جب مار رہی رہتے اس کے گردن پہ، کہ 20-25 جو پوری پلاننگ کے ساتھ تھے وہ آ گئے تھے سامنے، اب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. اب خالد بن ولید رضی اللہ پیچھے مڑ کے دیکھے یہ کیا ہو رہا، یہ تو جنگ کا اصول نہیں ہے. لیکن اصول پسند کو اصول سکھائیں گے نا، شرم والوں کو شرم دلائیں گے نا، بے شرم کو کیا شرم دلائیں گے. تو وہ تو ایک دم چکرا گیا. لیکن پھر کیا آ رہا، پہلے تمہارا تو کام تمام ہو جائے. تو اس کو 4-5 اور دے دی، جب تک وہ اور قریب آ گیا. لیکن اب جو ہے اسے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اب ایسا لگا کہ بس اٹیک ہونے ہی والا ہے، کہ پتہ چلا کہ جو ہے پیچھے کسی کی گردن اڑ گئی، دوسرے کی اڑ گئی، تیسرے کی اڑ گئی، 4-5 اڑ گئے. گرد و غبار بہت اڑ رہا تھا اس میں. تو پتہ چلا کہ کون آ کر کے ان لوگوں گردن اڑا دی. تو پتہ چلا کہ قعقاع بن عمرو آ گیا. یہ اتنا جو ہے مطلب چاق و چوبند تھے کہ فوراً بھاگ گئے کہ یہ لوگ کہاں جا رہا. اور اتنے بہادر تھے کہ 20-25 کو اکیلے نپٹ دی. یعنی خالد بن ولید کو تلوار بھی ہاتھ میں لینے کا موقع نہیں دیے، اور خود ہی جو ہے سب کو اڑا دیا. اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کا ہرمز میں مارا گیا اور جو 20-25 مین تھا وہ بھی گیا، تب تو مسلمان کو جوش آیا، ادھر ہی سے دوڑا دیا پوری فوج. اور وہ فوج جو ہے بھاگی، تو بھاگی تو پورا میدان چھوڑ گئے. تو مسلمان جو ہے دوڑاتے ہوئے مارتے پیٹتے جو ہے کھدیڑ دیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسنہ بن حارثہ کو بولے کہ ان کو ادھر ہی بھگاؤ ہیرا کی طرف، اور ہر قلعہ فتح کرتے چلے جاؤ. تو یہ فوج جو ہے یہاں پہ یہ سمجھے کہ کاظمہ میں ہار گئی بری طرح. تو پہلی ہار ہوئی. یہ سمجھے کہ محرم 12 ہجری میں شروع ہوا معاملہ. 11 ہجری
ربیع الاول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور 9-10 مہینہ لگے ہیں ان کو پورا جزیرہ نما عرب کو ٹھیک کرنے میں، اور اس کے بعد محرم سے جو ہے یہ معاملہ شروع ہوا، تو کاظمہ فتح ہوا۔ اب یہ فوج بھاگ رہی تھی، اب ہرمز نے جو کسریٰ کو لیٹر لکھا تھا کہ عرب کی فوج آئی ہے، یہ دھمکی بھری خط دی ہے کیا کرنے کا، تو کسریٰ نے جو ہے ایک فوج دے کر کے بھیج دیا، پھر یہ لو فوج، اور تم دونوں مل کر کے عرب فوج کو ختم کر دینا، اور اس کا سپہ سالار بنا دیے تھے، اس کا نام تھا قارن۔ قارن ابھی سینٹر سے آ ہی رہا تھا کہ یہ فوج بھاگی جا رہی ہے، کہ ارے کیا ہوا، ارے بہت مار کھائیں، کیوں پہلے کیوں لڑ گئے، ارے ہرمز جو ہے جلد بازی کیا، لڑ گیا، ہار گئے ہم لوگ، اب بھاگ رہے، بھاگو تم بھی، کہا نہیں بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑی فوج لے کر کے آئے۔ تو یہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، اس کا نام تھا مزار جگہ پہ جو ہے ملاقات ہوئی، تو قارن نے کہا ہم ہیں نا، ابھی تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو، ابھی ہم لوگ لڑیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے پھر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو پھر فوج کو آرگنائز کیے، اور پھر اس طرح سے جو ہے مزار میں بھی جو ہے ان کی بری طرح جو ہے شکست ہوئی، اتنی بڑی شکست ہوئی کہ 30,000 لوگ اس کے مارے گئے۔ پھر یہ لوگ بھاگے، تو بھاگتے بھاگتے جو ہے پھر یہ لوگ ولجہ میں جو ہے پھر آرگنائز، پھر ولجہ میں بھی ہارے، پھر آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ ایک جگہ کا نام تھا الیس، وہاں پہ بھی ہارے، یہاں تک کہ ہیرا پہنچ گئے۔ ہیرا کے سردار کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی خالد سے جو ہے ہم نہیں جیت پائیں گے، تو اس نے 1,90,000 درہم سالانہ پہ صلح کر لی۔ تو یہ جب ہیرا جب پہنچے ہیں، اور جب جو ہے ڈے بائی ڈے لیٹر جا رہا، وہاں مدینہ آ رہا لیٹر، یہ جیت گئے، یہ جیت گئے، کاظمیہ جیت گئے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جو ہے کان تو ادھر ہی لگا رہتے تھے کیا ہوا۔ تو اب مدینہ میں خبر آتی تھی کہ کاظمہ جیت گئے، مزار جیت گئے، ولجہ جیت گئے، الیس جیت گئے، مغیشیہ جیت گئے، ہیرا پہنچ گئے۔ اب یہ جو ہیرا جو ہے یہ تو ہیرا ہی تھا سمجھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشی ہوئی آپ اندازہ لگائیے۔ وہ اپنی خوشی جو ہے مدینہ میں مسجد نبوی میں سارے صحابہ کرام کو سنا رہے تھے، تو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، ایک طرف خوشی بھی ہو رہی تھی، ایک طرف جو آنسو بھی نکل رہے تھے، اور جو ہے ڈائلاگ کیا بول رہے تھے، مدینہ والو غور سے سنو، تمہارے شیر نے دشمن کے شیر کے چھکے چھڑا دیے، تمہارے شیر نے اس کے شیر سے جو گوشت چھین لی۔ اور پھر جب اور بھی جو ہے خوشی جو ہے برداشت نہیں ہوئی، تو کہا کہ کیا عرب کی عورتیں جو ہے خالد جیسا جانباز پیدا کرنے سے عاجز آ گئی ہیں کیا، کوئی اس سے مقابلہ کرنے کا لائق نہیں ہے کیا۔ تو یہ جو ہے خوشی کے جو ہے الفاظ نکل رہے تھے، تو یہاں تک جو ہے کیپچر کر لیے۔ اب انہوں نے جو ہے یہاں پہ قعقاع بن معبد کو جو ہے اپنا جو ہے نائب مقرر کیے۔ اب بولے کہ اب ہمارا بھائی کدھر ہے، وہ تو آ ہی نہیں رہا، وہ بھی تو 10-20 کلومیٹر جو فتح کرتا کہ نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ انبار ہی میں جو ہے اٹکے ہوئے ہیں، وہ بڑی فوج ان کو مل گئے تھے، اور چاروں طرف سے جو ہے گھیر لیا تھا ان کو۔ تو یہ جب گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ مصیبت ٹلی ہے، تو دھیرے دھیرے جو ہے ادھر سے بھی فتح ہونا شروع ہو گئے، اور 11 جو ہے جنگیں جیتے ہیں یہ دونوں، اور کیے تقریباً جو ہے مشکل سے 1 سال کے اندر۔ اب آپ سمجھے 1 سال کے اندر تو اتنے جو ہے ٹورنامنٹ لوگ نہیں جیتے، وہ بھی ہوم گراؤنڈ پہ نہیں۔ ہماری ٹیم اگر آسٹریلیا چلی جاتی ہے تو خالی جو بام سے کھاتی رہتی۔ اب آپ سمجھ جائے کہ یہ پورا جیت گئے، پورا جیتنے کے بعد یہ بارڈر سیل ہو گیا۔ بارڈر سیل ہوا تو اب یہ ہے کہ آرڈر کیا تھا کہ یہ مدائن کی طرف جانا ہے، ایک تو یہاں پر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائنڈ چینج ہو گیا۔ میں بتایا کہ ان کا پورا جو ہے وہ دلی خواہش کیا رہتی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم کریں، پورا دل ادھر تھا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اوپن کر کے گئے تھے تو میں ادھر اوپن کرتا ہوں۔ اچانک ایک میٹنگ بلا لیے سارے صحابہ کرام کے جو شورا میں تھے، جو سمجھے عشر مبشرہ ان کا شورا تھا، تو بیٹھا ہے، بولے دیکھو یہاں سے تو بہت اچھی خوشی آئی ہے، الحمدللہ سال بھر میں جو ہے یہ تقریباً ہم 11-12 جنگ جیت چکے، اور ہیرا ہی جیت گیا، پورا عراق جیت لیا سمجھے، اب یہ ہمارا بارڈر سیل ہو گیا۔ تو اب میری خواہش کچھ الگ ہے، بھائی کیا ہے، سب کان لگا لیے کہ یہ جو بول دیتے تو پھر ہنستے بھی نہیں پیچھے، کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اب جو ہے
شام کے طرف جو ہے فوج روانہ کرے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو شروع کیے تھے اس کو ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، ورنہ ہم خلیفہ کیوں رہیں گے؟ انہی کے مشن کو تکمیل کرنی ہے نا. تو اب میں ادھر فوج یہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کا کیا خیال ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملات عجیب ہے، جب بھی ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو آپ کو آگے ہی پاتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں کب سے یہ چل رہا تھا کہ میں آپ سے اس کے لیے میں ملوں، اب بات کروں کہ اب جو ہے یہ ہو گیا نا، تب ادھر شروع کرتے ہیں معاملہ. تو آپ نے تو ہمارے منہ کی بات چھین لی. تو اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ چلو مین جو اپوز کرتے ہیں وہی ہمارے فیور میں ہیں، ان کا بھی مائنڈ یہی ہے. اور لوگوں سے بھی بات کی ہے، عبد الرحمن بن عوف سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تقریباً لوگوں نے پازیٹیو ہی جو ہے کہا کہ تھوڑی بڑا مارکا ہے تو یہ ہے. لیکن یہ طے ہوا کہ اب ادھر جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پے در پہ سپہ سالار بھیجیں، ایک نہیں، ایک ابھی بھیجیں گے، ایک ہفتے کے بعد بھیجیں گے، 2 ہفتے کے بعد بھیجیں گے، 3 ہفتے بعد، اور لگاتار وہاں جمع کریں تاکہ ایک ساتھ جو پورے جو ہے کوئی دشمن کرش نہ کرے. تو پہلے نمبر پر انہوں نے جو بھیجا یزید بن ابی سفیان کو. ان کو کہاں بھیجا؟ دمشق، کہ آپ جائیے دمشق پہ جو ہے آپ وہاں کے ایریا کو جو کنٹرول کر کے رکھیے. پھر کچھ دن کے بعد بھیجے ابو عبیدہ بن جراح کو. ان کو تو بھیج دیے دم آگے حمص. پھر تیسرے نمبر پہ بھیجے شرحبیل بن عمرو کو. ان کو بھیجے اردن میں. اور پھر ایک اور فوج بھیجے عمرو بن عاص، ان کو بھیجے فلسطین. ہر کو جو ہے 4000 5000 4000 5000 دے دیا. اب بولے کہ راستے میں جو بھی مسلمان ایڈ ہوتے جائے تو وہ بھی ایڈ کر لیجیے گا، کوئی فتح بھی کر لیجیے گا چھوٹا موٹا. تو اس طرح سے جو ہے یہ سب پہنچے. اب بولے کہ ایک ساتھ جو ہے پہلے ماحول بنائیے اور اس کے بعد جو ہے کیپچر کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن یہ فوج جانے کو تو چلی گئی، ادھر پتہ چلا کہ جو ہے جو وہاں کا جو قیصر بادشاہ تھا ہرقل، وہ تازہ جنگ جیتے ہوا تھا خسرو سے، وہ بالکل مورال ہائی تھا. اب وہ جو ہے ابھی انطاکیہ ہی میں تھا، اسی ایریا میں، قسطنطنیہ میں نہیں تھا. اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو چاروں شہر بڑے بڑے کو گھیر لیا. اس نے آرڈر دے دیا. اس کے 2 فوجی اڈے تھے اس زمانے میں، ایک انطاکیہ میں اور ایک جو فلسطین میں، اور لاکھوں کی آرمی تھی اس کے پاس. لہذا اس نے کیا کیا کہ 2 تو فوجی اڈے پہلے سے تھے. مسلمان کے بعد آپ جانتے جو بھی فوج ہے والنٹیئر فوج ہے، جوش دلا دیے، جوش میں آگے تو آگے، نہیں آئے تو نہیں آئے. ابھی آپ آگے دیکھیے گا، جب قادسیہ فتح ہونے کی بات تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک جو تقریر کرتے رہے، ایک آدمی نہیں اٹھا. تو یہ ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی تھی، سیلری والی آرمی تھا. یہاں تو ایموشنل والا معاملہ تھا. یہاں پہ ہوا کیا معاملہ کہ یہ چاروں فوج کو جو ہے ہرقل نے گھیر لیا، اور ایسا جو ہے جگڑ جو ہوم گراؤنڈ میں وہ بھی تھا، ایسا پھنسایا اس کو کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہی نہیں ہونے دے رہا تھا. اب کل ملا لیجیے فوج تو ٹوٹل 30,000 بن رہے تھے. کسی کے پاس 7,000، کسی کے پاس 8,000، کسی کے پاس 6,000، کسی کے پاس 9,000. چاروں ملا لیجیے تو لگ بھگ 30,000 فوج تھے. اب وہ بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، اور ہر جگہ بارڈر سیل کر دیے. تو اب کرے پھنس گئے معاملہ. اور وہ جو ہے ہرقل نے کہا کہ بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر جنگ کو خالی ایسے اسٹال کر کے بھی رکھ دیا نا تو ان کو سپلائی لائن تو کتنی دور ہے، مدینہ ہمارا تو ہوم گراؤنڈ، ہمارے تو پانی کا بھی مسئلہ نہیں، کھانا کا بھی مسئلہ ہے. ان کو تو مدینے سے آئیں گے نا، کتنے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا یہ تو ایسے ہی دم توڑ دیں گے. لہٰذا ان کو تھکا دو یہیں پہ، نہ جانے دو نہ ہلنے دو. کوئی بھی جو ہے، اب فلسطین میں جب عمرو بن عاص ہے، اب 5,000 فوج سے تو 50,000 سے نہیں ٹکرائیں گے، لیکن یہ چاروں کسی طرح مل جائیں تو ٹکرائیں. اب یہ مسئلہ آ گیا. اب یہاں پہ مدینہ میں حالت خراب کہ 30,000 معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو رہا. تو اب ادھر سے جو پورا جو ہے ڈیلی خطوط آ رہے ہیں کہ فوج کم پڑ رہی ہے، آپ بھیجیے. اور ادھر مدینہ میں تو فوج ہے ہی نہیں. 20,000 تو عراق میں فوج انگیج ہے،
اور 30,000 جو تھا وہ آپ کو دے کے بھیجے ہیں 4 کو، 50,000 فوج تھی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ادھر سے وہ کیا جاننے گئے، بولے کہ آپ ہمارے پاس پرابلم ہے، دیجیے ہم کو فوج، بھیجیے اگر جیتنا تو بالکل جو لاسٹ میں معاملہ بڑی نازک ہو گیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اب آخری گیم کھیلیں، رکس لیتے ہیں، لاسٹ جو ہے کارڈ ہے وہی ہم استعمال کرتے ہیں، اب جو ہونا ہوگا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہے آخری کارڈ آپ؟ سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ آخری بس خالد کو بھیجوں گا میں۔ کہا خالد کو بھیجیں گے؟ عراق میں تباہی مچوائیں گے کیا؟ پھر عراق کا کیا ہوگا؟ وہ تو خود ہی 20,000 فوج ہے، اور وہ ابھی جو ہے یہ خالی عراق فتح ہوا نا، پورا روم پرشین امپائر تو باقی ہے نا ابھی، اس کے بعد جو ہے کئی لاکھ آرمی ہے نا، اس کو کون سنبھالے گا؟ کہا کچھ بھی ہو جائے تو ادھر جو ہے مرنے دوں کیا؟ تو ایک رکس لیتے ہیں کہ خالد کو جلد سے جلد بھیجتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہاں سے جو ہے شام کو فتح کرو اور پھر جلدی سے عراق آ جاؤ۔ کہا یہ کچھ تھوڑے نا جو ہے بچوں کا کھیل ہے جو آپ ایسے سے کر رہے ہیں۔ کہا لیکن کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے، تمہیں آپشن ہے تو بتاؤ، ایک ہی آپشن ہے، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ اپوز کر رہے تھے تو ان کے پاس بھی واقعی میں کوئی آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھایا بھی کہ دیکھیں عراق کو ہم بارڈر خالی نہیں کر رہے، 20,000 فوج ہے نا، تو اس کو ہم بولیں گے کہ 10,000 لے کر کے جاؤ یہاں سے، اور 10,000 جو چھوڑ دیں گے۔ کس کے بھروسے چھوڑیں گے؟ ارے چھوڑیں گے جو مثنہ بن حارثہ ہے نا، یہ بھی تو جہاں پاس ہے، یہ سنبھال لے گا، ٹینشن نہیں لو، کچھ ہی دنوں کی بات ہے پھر جو ہے۔ تو کہا اچھا ایسا ہے، کہا ٹھیک ہے گو ہیڈ۔ تو یہاں سے جو ہے لیٹر گیا خالد بن ولید سے کہ ارجنٹلی جو ہے آپ جو ہے شام پہنچے۔ اب سارا راستہ تو بلاک ہے، تو پہنچیں گے کہاں سے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ ان کو معلوم تھا کہ ہرقل کو کہ ادھر ہی سے جو فوج آ سکتی ہے، ان کو اس راستے پہ بھی بیٹھا دیا تھا۔ اب جو ہے جلد سے جلد پہنچنا تھا اور سیفلی پہنچنا تھا، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا۔ اب وہ راستہ کون سا تھا؟ یہ پورا ریگستان کا راستہ۔ آپ جانتے ہیں عراق میں جو ادھر آبادی ہے یا شام میں ادھر آبادی ہے، بیچ میں ڈیزرٹ ہے اور وہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ڈیزرٹ آدمی جو ہے نا، اگر نارمل بھی آپ چلتے تو کم سے کم 5 دن میں کراس کر پاتے، ایک تنہا آدمی بھی چلے گا۔ اب پوری فوج تو کچھوا کی چال چلتی ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو جمع کیا، بولے کہ کوئی اپائے نکالو کہ اس راستے کے ذریعے سے ہم کیسے پہنچیں گے، کیونکہ ہمارے بھائی ادھر پھنسے ہوئے ہیں اور امیر وقت جو ہے آرڈر آیا ہے۔ تو بھائی 5 دن کیسے کسی کو بھوکا رکھیں گے، بنا پانی کے رکھیں گے؟ کہا نہیں کچھ بھی جانا ادھر ہی سے، آپ ایز سون ایز پاسبل جیسے پہنچنا مجھے۔ تب جو ہے ایک صحابی کو مائنڈ میں جو ہے آیا کہ ہم وہ راستہ پار کیے ہیں، اب وہ راستہ کسی طرح میری جان بچ گئی تھی، تو وہ اسی پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور آپ تو فوج کی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں تم کو آئیڈیا سوچو۔ تو آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا، پھر چپ ہو گئے۔ کہا نہیں بولو کیا آئیڈیا آ رہا تھا تم کو؟ نہیں جانے دیجیے، نہیں بولو کچھ بھی آئیڈیا۔ کہا کہ دیکھیں ایک صورت ہو سکتی، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اونٹ کو جو ہے نا 2-3 دن جو ہے پہلے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، پھر جب بہت زیادہ پیاسی ہو جائے گی تو اس کو پانی پلائیں گے بھرپور، ٹنکی فل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا منہ بند کر دیں گے، باندھ دیں گے، اور پھر جو ہے ریگستان میں چلا دیں گے۔ رات میں چلیں گے، دن میں تو دھوپ میں چل ہی نہیں سکتے۔ پھر یقینی بات ہے یہ جو ہے ریگستان کا جہاز اونٹ یہ تو برداشت کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن گھوڑا اصل تو وہاں تو فائٹنگ میں تو گھوڑے کی ضرورت ہے، تو گھوڑا لے جائیں گے تو گھوڑا تو جو ہے وہ 12 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کرے، وہ تو نازک جانور ہے، گرچہ پھرتیلا جانور ہے۔ تو اس نے وہ آئیڈیا دیا کہ گھوڑے کے لیے کیا کریں گے، جب گھوڑے بہت زیادہ پیاس سے نڈھال ہونے لگیں گے تو اس میں جو لاغر اونٹ ہوگا نا اس کو ذبح کر دیں گے، اور اس کا گوشت جو ہے جو فوج ہوگا اس میں کھلا دیں گے، اور اس کے جو ہے ٹنکی سے پانی نکلے گا وہ گھوڑے کو پلا دیں گے۔ اس طرح کاٹتے کاٹتے جو ہے کسی طرح پار کر جائیں گے۔ کہا ویری گڈ آئیڈیا۔ کہا لیکن رسک بہت ہے، 5 دن ہم کیسے 12 گھنٹہ کا روزہ رکھتے ہیں، حالت خراب رہتے۔ کہا کچھ نہیں، جنون میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 5 دن میں جو ہے پورا صحرا کراس کر، آپ سمجھ، اب پہنچ گئے وہ شام۔
اب مدینہ جب پہنچے ہیں، یہ خبر پہنچی ہے، تو سب تو الحمدللہ خالد سے تو جو ہے امپاسبل کی امید رہتی ہے. یہ تو اکثر لوگ دیکھیں کہ وہ راستہ اپنائے ہیں تو اکثر لوگ انا للہ پڑھ دیے تھے. یہ سوسائڈ ہو رہا 10,000 فوج، کیونکہ جو ہے ریگستان میں معاملہ چلا گیا. 2 دن کا سفر آپ طے کر چکے ہیں، تو آپ نہ ادھر آ سکتے نہ ادھر جا سکتے. ایسا تو نہیں کہ جہاں جا کے آپ کو اس زمانے میں تو آپ نہ ادھر آ سکتے نہ ادھر جا سکتے. لیکن جب خبر آئی 5 دن کے بعد کہ پہنچ گئے تب سب لوگ الحمدللہ. اور پھر جو ہے خالد بن ولید کی تعریف سب جو ہے. لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب موڈ بنائے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے آپ کو کیوں غصہ آئے، اتنا موڈ چہرہ، اتنا اچھا جو ہے معاملہ ہوا ہے، اتنی اچھی نیوز آئی ہے، تو آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا خوشی کی بات ہے اس میں؟ کہا ارے خالد جو ہے وہ پورا صحرا پار کر دیا، آپ کو خوشی نہیں، پہنچ گیا وہاں. کہا اتنے بڑے رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاس جو ہے کیپیسٹی ہے کہ ہم 5 دن برداشت کر لیں گے، لیکن کیا فوج کے جو ہے جان کو داؤ پہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ الگ اسٹائل سوچنے میں. تو بہت زیادہ بحث ہوئی، اور ان میں جو آپس میں خوب جو ہے مطلب ڈیبیٹ خوب کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر جو ہے خدا کے واسطے جڑے رہتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے خالد بن ولید یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر وہ کیا ہوا معاملہ وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، جنگ یرموک اگلے لیکچر میں. لیکن اسی میں جو ہے معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ڈاؤن ہونے لگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سردی کا دن تھا کہ ابو جان جو ہے نہا لیے اور اسی سے بخار آئے، ٹھنڈی لگ گئی. تو 15 دن بیماری کی حالت میں جو ہے رہے. اور جمادی الاخری 13 ہجری میں جو ہے 15 دن بیماری کے بعد جو ہے انتقال کر گئے. تو اس میں انتقال سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا کہ لوگ آئے بیماری میں عیادت کرنے کے لیے، اور انہوں نے حوالے کر دیا کہ عمر فاروق کو کہ آپ نماز پڑھایا کیجئے، اور جو ہے اب تو میں بیمار ہو گیا ہوں. تو لوگ آتے تھے یاد کرنے کے لیے. تو پھر لوگ جو ہے کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد کیا ہوگا. تو انہوں نے بھی کہا تو میری موجودگی ہی میں، حیاتی ہی میں تم لوگ چن لو، تو میں بھی مشورہ کچھ دے سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ پھر اتنا اختلاف نہ ہو جتنا میری زندگی میں کم ہوگا. تو تم لوگ مشورہ کر کے بتاؤ کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. سب لوگ مل جل کر کے جو ہے کہنے آپ جو چن دیجیے گا نا وہی ہے. آپ سے زیادہ جینیس کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہترین مشورہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ جس کو بولیں گے نا ہم لوگ، تو ہم پہ چھوڑ دو تم کہاں. تو پھر جو ہے انڈیویجول ایک ایک کر کے بلائے. عبد الرحمن بن عوف کو بلائے. اچھا آج بتائیے کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر فاروق جیسے جو ہے بولے کہ اب خلیفہ کا چننے والا معاملہ ہے، وہ تو ڈنڈا اٹھائے نکل گئے. بولے کہاں جا رہے بھائی، یہ تم لوگوں کا معاملہ ہے، تم لوگ چن لو، جس پہ تم ایگری اس پہ میں بھی ایگری، ابھی میں جا رہا ہوں. تو وہ تو اپنا مجلسی سے نکل کر کے چلے گئے. تو ان کے مائنڈ میں تو پہلے سے تھا ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو عبد الرحمن بن عوف سے پوچھے کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عمر کو، ہم سے کیا مشورہ ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا ہی پازیٹیو ہے. عثمان غنی سے جو ہے پوچھے کہ تمہارا کیا خیال ہے عمر کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اس کا ظاہر جو ہے جتنا اچھا ہے نا اس سے زیادہ اس کا باطن اچھا. اچھا ویری گڈ. پھر اور لوگوں کو بھی بلائے، سب لوگ جو ہے پازیٹیو دیے. ایک جو ہے طلحہ بن عبید اللہ جو تھے، وہ بھی عشر مبشرہ میں، وہ تھوڑا بھڑک کے کیا ہے کہ آپ اس کے غصہ کو نہیں جانتے، بات میں کتنا غصہ آتے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اتنا غصے والے آدمی کو بنا دیے تو آپ کیا جواب دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ جتنے باقی صحابی تھے ان میں سب سے اچھے کو میں بنا کے آیا تھا. بقیہ جو ہے انسان غلطی سے تو پاک نہیں ہے، تو اب انہی میں سے چننا ہے نا. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ میرے نگاہ میں جو سب سے اچھا تھا، ورنہ اگر پارشلٹی کرنی رہتی تو میرا بیٹا موجود، عبد الرحمن بن ابی بکر موجود ہے، عبداللہ بن ابی بکر موجود ہے، اس کو میں بنا دیتا، اپنے رشتہ دار کو بنا دیتا. کوئی اعلان بھی کیا کہ دیکھو بھائی عمر کو بنایا ہوں لیکن اپنے رشتہ دار کو نہیں بنایا ہوں. بالکل خاندان الگ الگ ہے دونوں کا. اور ہمارے دور خلافت میں سب سے زیادہ اپوز یہی کرتا تھا
لیکن وہ بھی خلوص سے کرتا تھا، ہم بھی اس کو جو ہے آرگو کرتے تھے، خلوص سے کرتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے لاسٹ میں بولے کہ عمر فاروق پہ ہی ہمارے جو ہے. لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ وہ تھوڑے سخت تو ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا. کہا دیکھو سخت ہیں، لیکن میرا جو ہے کہنا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سختی جو ہے نا وہ میری نرمی کی وجہ سے، کیونکہ میں خلیفہ ہوں. اب میں ایک طرح جو سافٹ لائن لیتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جس کو جو ہے مس یوز نہ کریں تو وہ ہارڈ لائن لے لیتے ہیں. تو مجھے پورا اسٹرانگ بلیو ہے کہ جب خلافت کا بوجھ آئے گا نا ان پر تو وہ نرم پڑ جائیں گے. یہ تم دیکھ لینا، وہ میرے وجہ سے سخت ہے کہ ایک طرف جو ہے نرم ہے تو وہ بھی نرم ہو جائے، تیسرے بھی نرم ہو جائے تو پھر جو ہے نظام تو نہیں چل پائے. اگر پرنسپل بھی جو ہے سافٹ ہے اور مینجمنٹ بھی سافٹ ہے تب تو ٹیچر 7 بجے کے بجائے 8 بجے جائیں گے. 1 بجے چھٹی ہے تو 12 بجے چھٹی ہو جائے گی. تو نرم گرم دونوں ہونا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے عمر فاروق کو جو پتہ چلا کہ بھائی آپ کا جو نام آ گیا ہے اور آپ بھاگ گئے تھے یہاں سے، آپ تو آتے ہی جو گرم ہو گئے تم ان پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ آپ مجھے کیوں چن لیے. کہا کہ دیکھو تم کو اگر جو ہے ضد کرو گے نا تو یہ تلوار کے نوک پہ بھی بناؤں گا تم کو. بیٹھو یہاں پہ، اب جو ہے آخری ٹائم ہے تو نصیحت وغیرہ لینا تو لے لو. تو پھر جو ہے نصیحت وغیرہ جو ہے ان کو کیے سارے چیزیں. اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیٹی کو بلائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا کہ بیٹی ہمارے گھر میں کیا کیا سامان ہے جو خاص طور سے بیت المال سے میں دور خلافت میں لیا. کہا کہ بیت المال سے تو 2 ہی سامان آپ کے دکھ رہے ہیں، ایک غلام ہے جو بچوں کو جگانے کے لیے ہے، اور ایک اونٹ ہے جو سیراب کھیت وغیرہ کو سیراب کرنے کے لیے. بولے دیکھو میرے انتقال کے بعد یہ دونوں عمر فاروق کے حوالے کر دیں، اور حساب لگاؤ تو 2.5 سال میں کتنا جو ہے ضرورت بھر جو ہم کو ملتا تھا نفقہ وہاں سے، پرانا کپڑا اور جو ہے موٹی موٹی روٹی، تو وہ کتنا بنتا ہے. تو حساب لگا کر کے بتایا گیا کہ 2.25 سال میں اتنا ہوا ہوگا. تو بولے کہ ایسا کرنا کہ میری جائیداد جو ہے وہ جو میں باغ دیا تھا نا تم کو، ایک گفٹ کیا تھا، ایسا کرو وہ مجھے دے دو، اس کو بیچ کر کے جو ہے نا وہ پورا ادا کر دو تاکہ جھنجھٹی ختم ہو جائے کہ کتنا زیادہ لیے کتنا کم لیے جانے. تو بیٹی سے وہ دیا ہوا لے کر کے آپ پھر جو ہے اس کو جو ہے جو بھی لیے تھے وہ بھی حوالے کر دیں. اور کس انداز میں لیتے تھے وہ ایک واقعہ آپ کو سناتا کہ ان کی جو وائف تھی ان کو جو ہے کبھی حلوہ کھانے کا دل کیا، تو جو بیت المال سے شکر وغیرہ جو ہے گڑ وغیرہ یا جو چاول کا آٹا وغیرہ یا جو بھی آتا تھا تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے ایک مٹھی کپچ لیتی تھی اور رکھے جاتی تھی. تو رکھے جو ہے 15-20 روز میں تھوڑا میٹھا بھی زیادہ ہو گیا اور چاول آٹا بھی زیادہ ہو گیا. تو اسی کو ملا کر کے حلوہ بنا دی. اب بچوں کو بھی پیش کی اور شاباشی لینے کے لیے حضرت ابو بکر کے سامنے ہی پیش کر دی کہ سوچے کہ جیسے واہواہی ملے گی کہ آج تو نے میٹھا کھلائے. وہ فوراً کوشچن کر دیے یہ کہاں سے آیا. تو اب اور ڈسکلوز کی کہ ہم شاباشی ملے گی. جانتے ہیں وہ جو آتا نا اسی میں سے تھوڑا تھوڑا میں کپچ لیتی تھی. اب وہ جو 10-20 روز میں اتنا جمع ہو گیا تو آج میں بنا دی ہوں. تو آپ سوچیں کہ شاباشی ملے گی. شاباشی میں کیا ملے گی؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی زیادہ آتا ہے بیت المال سے ہمارے یہاں، ہمارا اتنا ہی میں کام چل جاتا. فوراً بیت المال والے کو آرڈر دیے کہ کل سے ایک مٹھی کم کر دیجیے. تو اس لیول کا وہ لیتے تھے. حد تو یہاں تک آ گئی کہ بیٹی سے بولے کہ آج کون سا دن ہے بیٹی؟ بولے کہ 2 شنبہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو 2 شنبہ کو. تو مجھے لگتا کہ آج میرا انتقال ہوگا، اور اگر بات صحیح نکل جائے تو کیا کرنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے ایک یہ کہ یہاں پر جو ہے یہ خالد بن ولید تو ادھر آ گئے تھے، یہ بیمار پڑ گئے تھے. اب مصنع بن حارثہ اکیلے پڑ گئے تھے ادھر، 10,000 فوج تھے 8,000. اب یہ جو ہے بہت تیز اٹیک شروع کر دیا اس میں. بات سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ جاں باز تھے، کسی طرح سے جو کنٹرول کر رہے تھے اور ٹائم پاس کر کے کسی طرح خالد بن ولید آ جائیں گے. جب ان سے نہیں ہو پایا تو لیٹر لکھنا شروع کیے. لیٹر لکھنے میں تو یہ تو بیمار تھے یا پھر شام میں انگیج ہو گئے تھے. لہذا جو ہے مصنع بن حارثہ خود سے آئے ملنے کے لیے کہ دیکھیے عراق جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا، بہت سخت پریشر آ رہا. تو
تو یہ شام میں بیزی تھے، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت تھی کہ اگر میں رات میں مغرب کے ٹائم میں مروں تو پھر دفنانے کے لیے صبح کا انتظار مت کرنا، 2-3 گھنٹے میں مجھے دفنا کر کے صبح ہونے سے پہلے مسنہ کو فوج پہنچنی چاہیے عراق، اور اگر میں دن میں عراق میں انتقال کروں تو پھر شام کا انتظار مت کرنا اور یہاں عراق میں فوج پہنچنی چاہیے۔ آپ سمجھ جائیے کہ آپ پھر بیٹی کو بولے کہ بیٹی یہ اگر میرا انتقال ہو جائے، دوشنبہ ہے، پیر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے تھے اسی دن، تو میری بھی امید ہے، میری دعا ہے خاص طور سے، تو میری آج انتقال ہو جائے گا، تو اگر ہو جانا تو میں جو کپڑا پہنا ہوں نا یہ اسی کو دھول کر کے اسی میں مجھے کفنا دینا۔ کہ ابو جان ایسی کیا بات ہے نا نیا کپڑا کفن کے لیے؟ کہ نہیں، نئے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو زیادہ ہے، مردہ کو جو نئے کپڑے کی ضرورت ہے، جو کپڑا ہے اسی میں دفن ہو جائے گا، اعمال کام آئیں گے کہ کپڑا وہاں پہ کون کام آئے گا؟ تو اس لیول کے جو ان کی تھنکنگ بس آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ابھی جو مشن جاری رہے گا، لیکن لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ دین کا یہ نقشہ ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں دیکھیں کہ اگر کوئی جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، جنگ کی بات کر دینا تو آپ دیندار نہیں ہیں، یہ دنیا پرست آدمی۔ پچھلے ہفتے میں آپ کو جو ہے وہ آیت جو سنایا تھا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی ہار گئے پھر جیت جائیں گے، ہار جائیں گے جیت جائیں گے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے ان کو غم ہوتی ہے۔ اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ کچھ میسج ملا کہ نہیں ملا؟ کہ 590 میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ابھی 5 سال ہوئے ہیں، اور چند صحابہ کرام ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے الٹریٹ سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کیا چل رہا تھا ان کو ڈے بائی ڈے معلوم ہو رہا تھا کہ کون جیت رہا کون ہار رہا، اور اس پہ وہ ریئیکشن دے رہے تھے کہ اپنا جس سے ریلیشن ہے اگر وہ جیتا تو وہ خوشیاں مناتے تھے، اور اگر اپنے کو زخم پہنچی تو ان کو غم ہوتا تھا۔ جیسے ہم لوگ کان لگا کر کے آسٹریلیا اور جو ہے انگلینڈ کے میچ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کون جیتا، فیوریٹ ٹیم جیت گئے تو خوشی مناتے۔ آج آپ جو ہے اس زمانے میں جب کہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لیکن اچھے دیندار لوگوں کو معلوم نہیں کہ ترکی میں کیا چل رہا، ترکی اور جو رشیا کا جو ہے مین پرابلم کیا ہے، شام میں کیا چل رہا، سعودی میں کیا چل رہا، لیبیا میں کیا چل رہا، اچھے دیندار لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اقامت دین کا نعرہ لگانے والوں کو معلوم نہیں کہ کہاں پہ دین غالب ہو رہا کہاں پہ نہیں ہو رہا، دنیا سے بے خبر ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے دیندار ہیں کہ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام تھے جو دنیا کی بات کرتے تھے، دنیا کے لیے فائٹ کرتے تھے، یہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ مسجد جو ہے یہ عبادت گاہ نہیں تھی، یہ تربیت گاہ تھی۔ عبادت کا رول تو آپ کو جو ہے روئے زمین کے چپے چپے پہ نبھانا تھا۔ کفر اگر آپ کی عبادت کے ہونے کے باوجود دندنا رہا ہو تو ایسے جو عبادت سے کیا مطلب ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسٹوری بک نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے تھے علیکم بسنتی، علیکم وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے ہدایت یافتہ راشدین کی بھی۔ اور یہ جو ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسے ابو بکر صدیق کی سنت ہے، عمر فاروق کی سنت ہے، عثمان غنی کی سنت ہے، علی مرتضیٰ کی سنت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے امت کے لیے کتنی بے چینی ان کو نظر آتی ہے۔ 1.25 سال میں آپ کو کبھی جو ہے سکون سے حضرت ابو بکر نظر آئے آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر جو 18 گھنٹہ کام کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں یہاں تو 24 گھنٹہ کام ہو رہا ہے۔ وہ تو مجھے مائک سے جو خالی جو الیکشن جیت کے تھے، یہاں تو پورے امپائر کو الٹ کے رکھ رہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ اسٹوری جو ہے یہ اسٹوری بک نہیں ہے، یہ سمجھے کہ جو چیز چھپا دی گئی تھی نا اور نماز روزہ حج زکوٰۃ تک لا کر کے سمیٹ کے رکھ دیا گیا تھا، تو اسی کا آئینہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ عزت اور جو ہے بلندی آپ کے مقدر کہاں سے بنے گی؟ آپ اپنے اسلافی کو جو ہے چھوڑ دیے، نہ نبی کو جو ہے۔ یقینی بات ہے صحابہ کرام خلفاء راشدین یہ سب اس لیے کیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کیے تھے، اور ہم لوگ انہیں کو چھوڑ دیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے
آج بھی قوم جو ہے مسلمانوں کا معاملہ کہ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیڈ ہی نیوز آ رہا، جہاں اقلیت میں وہاں بھی اور جہاں اکثریت میں وہاں بھی۔ آج ہی سعودی میں کیا ہو، اب نیوز پڑھی، خود ہی خاندان والے کے 3-4 گور جیل میں ڈال دی، تو پتہ چلا اپنا ہی اپنے کو مار رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جو سماج آپ کو دین بتا رہا نا، اس کے پیچھے مت بھاگیے۔ میں جو ہے میرے پورے درس کے تھیم ہی یہی ہے کہ دین جو ہے قرآن میں سیرت میں ایک الگ دین ہے، وہ ایک جو ہے غلبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو اس پہ ہماری حکمرانی چلے۔ ہمارے بندے کہاں ہیں؟ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف عابد نہیں ہے، وہ اللہ کا سپاہی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، جہاں پہ رہتا ہے اللہ کی حکمرانی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کیے تھے، تو پھر یہی صحابہ کرام کو اللہ کی مدد آتی تھی اور بڑی بڑی فوجوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ اور یہ کبھی آپ غلط فہمی مت رہیے گا کہ یہ لوگ جو ہے ظلم کرتے تھے، ظلم کبھی بھی نہیں کیے۔ جن کی ہمیشہ جنگ آپ دیکھیں گے ہسٹری میں اپنے سے بڑی طاقتوں سے ٹکرائیں، اپنے سے چھوٹی طاقتوں سے نہیں ٹکراتے تھے، مائنورٹی کو نہیں مارتے تھے یہ کبھی۔ ہاں، رومن امپائر سے ٹکرانا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے۔ پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے تو آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے۔ ایسا نہیں رہتا تھا کہ کروڑوں ہیں 10,000 سے پھر گئے، کبھی آپ ہسٹری میں لا کے ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بڑے سے وہ کہتا تھا بھائی کیسے تمہارے پاس نہ ہتھیار ہے نہ فوج ہے، کیسے ٹکرا؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں خدا تمہارے ساتھ ہے؟ حق پر ہم ہیں، تم باطل ہو، کیسے پتا چلے گا؟ آؤ میدان میں، کس کو مدد آتی ہے اللہ کی، کس کو نصرت آتی ہے اللہ کی، وہ فیصلہ کرے گا۔ جنگ بدر میں یہی ہوا تھا نا کہ ہم کم ہونے کے باوجود میدان میں آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں خدا پہ بھروسہ ہے کہ خدا کی مدد آئے گی اور ہم جیتیں گے۔ اب کیوں جیتیں گے؟ کیونکہ ہم حق پہ ہیں، تم باطل پہ ہو۔ تو اصل یہاں پہ جو ہے دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ گاڈ کی چلتی ہے۔ اور گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ جو اس کے ساتھ، تو ہم گاڈ کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ میدان میں آتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں صحابہ کرام کے دور کا نقشہ کھینچنے کے لیے میں جو ہے چند اشعار پہ جو ہے اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں، جو علامہ اقبال نے جو ہے، میں اپنا ایک مشن یہ بھی بنایا ہوں کہ آپ لوگوں کو علامہ اقبال سے بھی انٹروڈیوس کراؤں۔ تو ہر لیکچر میں جو ہے 4-5 اشعار جتنے بھی یاد ہو پائیں گے تو میں آپ سے شیئر کرا دوں۔ تو جہاں پہ انہوں نے جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا لکھے، وہ بہت فیمس ہوا، تو وہاں پہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے ان کو احساس ہوا کہ تھوڑا سا جو ہے میں میسج کو ڈاؤن کر دیا، تو پھر اس کے جواب میں ایک اور اچھا لکھے، اور وہ کیا تھا؟ ترانے ملی۔ اور سارے جہاں سے اچھا کیا ہے؟ ترانے ہندی۔ تو ترانے ہندی کے جو ہے بہت پسند آیا، لیکن ترانے ملی جو ہے ملت کو بہت پسند آیا۔ تو وہ کیا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندو ستا ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں اور وہ پاسباں ہمارا۔ اور تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اب مغرب کی وادیوں میں گوجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اور اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اور اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اور اے عرض پاک کہ تو بھی حرمت پہ کٹ مرے ہم، اب تک ہے خون تیری رگوں میں افسانہ خواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اور اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جات پیما پھر کارواں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔